آج کی جو ویڈیو ہے یہ سیکنڈ ویڈیو ہے فیوچر آف موومنٹ احمدیہ. مستقبل احمدیہ کا کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو صرف علم پہ نہیں پرکھیں گے بلکہ روحانیت پہ پرکھیں گے. میں پھر ایک دفعہ گواہی دیتا ہوں کہ جو کلام میں بیان کرتا ہوں اس میں خدا کی ہاں ہوتی ہے، اس میں عالم بالا کی جنت ہے، ان کی ہاں ہوتی ہے، اور جبرائیل جیسے 12 کروڑ فرشتوں کی ہاں ہوتی ہے. تو میں اپنے نفس سے یہ بیان نہیں کرتا. تو میں خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ کو، جماعت احمدیہ کو، ایک سوچنے والا دل عطا کر، کیونکہ ہماری منزل خدا کی ذات ہے. اسی کے لیے سب انبیاء آئے تھے. پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مذہبی علم جو ہے اسے اگر مشاہدہ الہی اور تجربات کی کسوٹی پہ نہ دیکھا جائے تو یہ فقط علم رہ جاتا ہے. اور پھر علم جو ہے اس کا پانی ٹھہر جاتا ہے، بدبو دینے لگتا ہے. تو میں جماعت احمدیہ سے عرض یہ کروں گا کہ جو معیار انہوں نے رکھا ہے، جو ان کے بانی نے رکھا ہے یا خلیفاؤں نے رکھا ہے، کہ 40 دن آپ بھی خالی ذہن ہو کر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر دعا کیجیے کہ اے رب، یہ شخص کہتا ہے میں نبی بھی ہوں، مسیح بھی ہوں، اور خدا نے مجھے زمانوں کا مسیح کہا ہے، اور یہ اب تجھے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تیرے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو ہمیں بتا، کیونکہ ہماری منزل انبیاء نہیں ہے، ہماری منزل اے رب العالمین تو ہے. کیونکہ تو جہانوں کا رب ہے، ہم نے تیری طرف سفر کرنا ہے. تو اس دنیا میں ایک زندگی ناکافی ہے خدا کو پانے میں. ایک زندگی جب آپ تھوڑا سا نور اگر حاصل کر لیں، اگر کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر یہ نور آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے خدا کی محبت. جب آپ کر بیٹھتے ہیں کہ آپ روح کی دنیا میں دوستوں میں نہ پھنسے، عالم برزخ کے جو جہان ہے وہاں نہ پھنسے، اور جتنا بھی آپ کا نور ہے اس کے مطابق سفر کرتے ہوئے، اور ایک جنت سے دوسری جنتیں بھی انگنت ہے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں. تو اپنا ہر جنت میں آپ نور مکمل کر کے اگلی جنتوں میں چلے جایا کریں گے، کیونکہ آپ کی منزل خدا کی ساتھ ہے. تو یہی معیار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خالی ذہن ہو کر، کیونکہ یہاں معاملہ خدا کا ہے. یہاں مذہبی معاملہ نہیں ہے، نبیوں کا معاملہ نہیں ہے. یہاں معاملہ جو ہے وہ رب العالمین کا ہے. لیکن اگر ہم اس مشاہدہ الہی کی زندگی کو اور جو ہمارے تجربات ہیں سفر میں، اس کو چھوڑ دیں
تو پھر مذہبی علم جو ہے وہ پرگندہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں فرقے بن جاتے ہیں، فتوے والے مولوی آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر مختلف فرقوں کی دکانیں سجا دی جاتی ہیں، اور ایک ہی کتاب سے، کوئی بھی مذہبی کتاب ہو، چاہے وہ تورات، انجیل یا قرآن یا کوئی اور ہو، اسی کتاب سے جواز نکال لیا جاتا ہے. کوئی جنگ کا جواز نکال لیتا ہے، کوئی امن کا جواز نکال لیتا ہے، کوئی کہتا ہے زبردستی نہیں ہو سکتی، لا اکراہ فی الدین. یعنی کہ پھر جب وہ فرقے بن جاتے ہیں، ان کا تعلق خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایک ہی کتاب میں سے پڑھتے ایک ہی کتاب ہے، لیکن کیونکہ خدا نے ان کو مشاہدہ الہی نہیں دیا، تو پھر یہ بھی کیڑے بن جاتے ہیں کتابوں کے، اور پرگندہ کر دیتے ہیں پورے علم کو. پھر ان کے جو نبی ہیں ان کو بھی دکھایا جاتا ہے. جیسے داؤد نے لعنت کی بنی اسرائیل پر، عیسیٰ نے لعنت کی، پھر یہ لعنتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر محمد صاحب نے یہودی و نصاریوں پہ لعنت کی کہ انہوں نے انبیاء کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لٹک گئے، ان کی شان و شوکت کے لیے محفلیں لگنے لگی، منانے لگے، لیکن جو کتاب دی گئی تھی وہ پیچھے کر دی، کمر کے پیچھے. اب چھوٹی سی مثال دے کے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ نئی نسل جو ہے انہیں اس سے فائدہ ہو. دیکھیں، قرآن کہتا ہے، آپ ہماری تعلیمات تو بعد میں پڑھیں گے، وہ تو بہت آگے کی ہیں. قرآن پہلے ایمان سے شروع کرتا ہے، بن دیکھے. بن دیکھے سے مراد آج کی جو نئی نسل ہے وہ اگر اس کو اظہار کرے تو اس سے مراد یہ ہوگی پازیٹیو طریقے کے ساتھ آپ داخل ہوں مذہب کی دنیا میں. اگر آپ نیگیٹو داخل ہوں گے، منفی طور پہ تنقید کریں گے، تو خالی آئیں گے خالی جائیں گے آپ. تو پھر تھوڑا سا آگے چل کے، بن دیکھے کہتا ہے قرآن، ایمان لے کے آؤ. تھوڑا سا آگے چل کے قرآن کا ایک نیا طریقہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں بھی پھل چکا دیتے ہیں. وہ پھل جو ہمیشہ کے لیے دیے جائیں گے معرفت الہی کے، ان کا مزہ ہم اس دنیا میں بھی چکھا دیتے ہیں. اب تو میں نے کہا کہ قرآن اب تو بالکل یاد نہیں رہا. اگر مجھے یاد ہے، وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم خوشخبری سنا دیتے ہیں، ان کو دکھا دیتے ہیں. تو جب وہ روح کی دنیا میں پہنچ کے ان پھلوں کو چکیں گے معرفت الہی کے، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم چکھ چکے ہیں. پھر ایک آگے پیراہے میں لے کے آتا ہے قرآن. وہاں کہتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، ہم سفر ہیں، انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے. یعنی کہ ان کو پھر اس دنیا کے گندگیوں سے خدا کی ذات کھینچتی ہے اور آسمانی بناتی ہے انہیں. یعنی پھر خدا کہتا ہے یہ میرے ہیں بندے. میں یعنی جیسے بلعام کی بات کرتا ہے کہ اسے ہم آسمان کی طرف لے جانا چاہتے تھے، وہ زمین کی طرف چلا گیا. تو زمینی جو ہے زندگی، یہ دنیائی زندگی ہے جس میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے. تو اس موڑ پہ آ کر خدا کی ذات موڑ پہ آ کر قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں، ہم سفر ہیں، جو خدا کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، وہی آگے نا مشاہدے والی بات.
उनके लिए ना खौफ है, गम है। देखो कहां से बात शुरू हुई थी, ईमान बिन देखे से बात शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कहां पे हम जा रहे हैं। फिर एक और बात कह के आगे आ जाऊंगा, फिर आप आते रहें आगे, यानी कि 3 दफा के मुत्तकी बन जाए। पहला मुत्तकी, फिर दूसरा मुत्तकी, फिर तीसरा मुत्तकी, उनके लिए जो चाहे करें। इससे मुराद ये नहीं कि वो गन खाना शुरू कर देते हैं, नहीं। इससे 3 दफा के मुत्तकी जो है वो मुशाहिदा इलाही की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, उनका नाता खुदा से हो जाता है, उन पर इल्हाम की बारिश होती है, उन पे वही भी होती है। अब आप ये कहेंगे कि जी वही का दरवाज़ा तो बंद हो गया क्योंकि अब नबूवत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हिकमत का कलाम था, नबी आते रहेंगे। तो अगर आपका ये कहना है कि वही नहीं हो सकती, तो फिर आप ये देख लें कि एक शहद की मक्खी की कदर व कीमत ज्यादा है या इंसान की। पहले ये आप फैसला करें। तो जब शहद की मक्खी को वो वही करता है और कहता है कि खुदा के बनाए हुए रस्तों पे चल, थोड़ा थोड़ा चख, और जो खुदा के बनाए हुए रास्ते उस पे चल, तो इंसान को तो आप अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ये एक अलहदा मज़मून है कि कहाँ कहाँ वो खलीफा है और अशरफुल मखलूकात है और कहाँ लिमिटेशन आ जाती है। मैं इस मज़मून को यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब कहने से मुराद जो है वो ये है कि जब इनके नबियों को दिखाया जाता है तुम्हारी उम्मतें बिगड़ चुकी हैं, तो वो अपनी जिंदगी में ही लानत डाल जाते हैं। सॉरी, मुझे याद आ गया, चौथे पैराए में फिर कुरान बिल्कुल ही ले जाता है आसमानों की तरफ। ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ चल। यानी कि अब सब्र शुरू हो जाता है। पहले मुशाहिदा इलाही था, अब सब्र शुरू हो गया खुदा के साथ। अपने रब की तरफ चल, तूने उसे राजी किया, अब खुदा तुझसे राजी हो गया। एक संगम पे मिले, यानी मोहब्बत के अंदर हारमोनी आ गई, राजिया तुम मर्जी। फिर कहा गया कि इन लोगों से मिल जो मेरे इबादत गुजार बंदे थे। यानी इबादत जो है ये मुकामात है, यानी कि कोई सदियां गुजर गई, तेरे सजदे से क्या हुआ, कोई कर ऐसा सजदा तेरी दुनिया बदल जाए। तो इबादत ये मुकामात हैं, यूं कह लें प्रस्तिश पूजा पाठ है खुदा की, यूं कह लें। और इसका फल जो है इस तरह इबादत का, वो मोहब्बत इलाही है। जब इंसान मोहब्बत इलाही में दाखिल हो जाता है, सो गॉड लव इज हायर देन गॉड लॉस। खुदा की मोहब्बत फिर मुहावरा अफजलो आला हो जाती है खुदा के कानून से। मैं ये समझा रहा हूं आपको। तो जैसे पहले कहा था, मुशाहिदा इलाही की जिंदगी अगर ना हो, खुदा खबर ना दे, सफर ना हो, तो ये 4 चीजें बुनियादी रख कर कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो अगर अरबी में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, इन गलतियों को पकड़ने की बजाय अल्फाजों को मजमून की तरफ आ रहा है। जब मजमून अता हो जाए, रूहानियत में अदा हो जाए,
تو الفاظ ساکت ہو جاتے ہیں. پھر محمد صاحب آئے، ان کو بھی دکھایا گیا امت کا. کہا خدا لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر. آخری وقت ہے، موت آ رہی ہے. موت میں انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کعب بنا ڈالا. پھر یہی نہیں رکے، پھر جب دیکھا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے حلق سے نہیں گزرتا، قرآن پھنس جاتا ہے. یعنی کہ حافظ ہیں، قرآن کو سب قرآن کو رٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے کہ خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا کرے. تو اب محمد صاحب روح کی دنیا میں کہتے ہیں میں اس امت پہ بھی لعنت کرایا تھا کہ وہ آپ سب کو خبر ہوگی کہ اس امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے اور اس سب کے سب جہنمی ناری ہوں گے، اور اس اپنے وقت کے علماء جو ہیں ان میں مولوی سبھی آ جاتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہوں گے. انہیں صرف آگ لگے گی، جب چاہیں گے آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ ایک پیر کی جوتی اور مسلمان دوسری جوتی، یعنی آپ شو پہنے دائیں یا بائیں فرق نہیں رہا، دائیں بائیں کا فرق ہے، باقی سائز ایک ہی ہے. تو اب آج ہر فرقہ کہتا ہے 73واں میں ہوں. جماعت احمدیہ کا بھی یہی تھا کہ 73 ہم ہیں، جو ہماری حالت ہے وہی محمد عربی کی حالت تھی اس وقت جو ظلم سہتے تھے. اب ان میں بھی 14 فرقے بن چکے ہیں. تو خدا جانے یہ 73واں کون سا ہے. ہم اس بحث کو چھوڑ کر اب اصل مضمون کی طرف آ جاتے ہیں. غلام احمد قادیان اور جو پہلے خلیفہ ہیں نور الدین، انہوں نے مجھے بہت سی باتیں بتائیں جو ذاتی بھی ہیں، جن کا پردہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر کثرت سے احمدیت آئی اور پوچھا وہ باتیں بھی بتا دیں آپ. تو غلام احمد قادیان نے فرمایا کہ آپ پھر ان باتوں کو کھول سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا بتا دینا کافی ہے کہ جو یہ پہلے خلیفہ ہیں ان میں اور غلام احمد قادیان کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، اور مجھے تو خدا نے دکھا دیا ہے. تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نور الدین تھے، غالباً اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، پہلے خلیفہ، وہ نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے علیحدگی میں اظہار بھی کیا کہ میرے بعد خلیفہ خاندانی نہیں ہونا چاہیے، موروثی نہیں ہونا چاہیے. غلام احمد کا اصرار یہ تھا کہ اگر محمود چھوٹے نہ ہوتے بیٹے تو وہ چاہتے تھے پہلے خلیفہ محمود ہی بنے. تو یہ وعدہ وچن لیا نور الدین سے ذاتی طور پر، جب محمود بڑا ہو جائے گا تو یہ تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ محمود کو خلیفہ بنانا. اور نور الدین اس بات پہ تیار نہیں تھے.
اب ہوا یہ کہ وہ تیار کیوں نہیں تھے، اس میں کئی اور بھی راز ہیں جو میں یہ راگ چھیڑنا نہیں چاہتا اس وقت. تو جب بات آگے بڑھے گی تو جیسا غلام احمد قادیان جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اجازت تو دے رکھی ہے مجھے. پھر ہوا یہ کہ یہ خلیفہ بن گئے پہلے. اب جب یہ خلیفہ بنے تو ان کا جتنا بھی دور ہے چند سالوں کا، ان کی اور محمود نے اپنی بغاوت کی. یعنی کہ ایک ہوتا نا طریقہ نافرمانی کا، یعنی کہ تنگ کرتے رہے نور الدین کو. بلکہ نور الدین کہتے ہیں کہ ایک موڑ پہ آ کے میں سخت نالا ہو گیا تھا، یعنی ناراض ہو گیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ وہ جو وعدہ دے بیٹھا ہوں میں، یہ خلیفہ نہ بنے محمود. اب میں آپ کو اندر کی باتیں بتا رہا ہوں، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نہ مجھے کسی کو نظر سے گرانا ہے، نہ مجھے کسی کو دل سے بھلانا ہے یا ذلیل کرنا ہے. یہ نئی نسل کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑی سی. اگر اندر کے راز بتاؤں تو پھر پتہ نہیں کہاں پہ جا کے یہ گاڑی رکے گی، وہ سارا ہی پنڈورا کھل جائے گا پھر. تو کوشش وہ ہے کہ دل اور دماغ خدا سے ملنے کے بعد ایسی باتوں پہ راضی نہیں ہوتا کہ کسی کو پرکھا جائے. کیونکہ جس ترازو میں آپ کسی کو پرکھیں گے، تولیں گے، اسی ترازو میں آپ کو تولا جائے گا. یہ قانون ہے عالم ارواح کا، آپ کو بھی وہیں پرکھا جائے گا. تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں اندر کے معاملات بیان کروں اور ڈس یونٹی آ جائے جماعت احمدیہ میں. کیونکہ اگر یہی مشن میں لے کے آگے چلوں تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے آپ کوئلے کی کان میں، کوئلے کی جو کان ہوتی ہے اس میں جائیں تو اپنا منہ بھی کالا کرا کے آئیں گے. تو اس کے لیے غلام ہیں جو اپنا منہ بھی کالا کر رہے ہیں، اور ان کا مشن سوائے جماعت احمدیہ میں کیڑے نکالنا اور خلافت کو ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرا مضمون نہیں ہے، خدا جانتا ہے. کیونکہ میرا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے نکال کر ہم خدا کی طرف سفر کریں. تو پھر نور الدین اور نلا ہو گئے تھے محمود جو ہمارے دوسرے جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں، محمود صاحب. بہرحال انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن روح کی دنیا میں پہنچ کر وہ آگے چلے گئے. اور جماعت جو ہے، آگے جماعت تھوڑی جاتی ہے. آگے تو انسان کے کوئی ذات تھوڑی جاتی ہے. یہ تھوڑی جاتا ہے کہ یہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے. آگے تو پھر وہ اخلاص، وہ محبت الہی، یہ چیزیں جاتی ہیں. تو وہ آگے چلے گئے تو جماعت احمدیہ سے پھر تعلق ہی نہیں رہا. اور لباس تو آپ کا سفید ہے، نور، کچھ اس میں دھواں آ گیا.
لیکن بہرحال آگے چلے گئے، اب آگے کا سفر کر رہے ہیں، اور نور الدین نے مجھ سے کہا، یہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مسیح زمانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں خلافت کی کوئی بھی تمنا اور حسرت نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے خالق اور اپنے خدا کو پانے کے لیے کیا، کوئی لالچ نہیں تھا مجھے، اور میں نے پوری اطاعت اور فرما برداری سے جو کچھ بھی ہمارے راز تھے راز ہی رکھے، جو کچھ کہا غلام احمد قادیان نے میں نے وہی کیا۔ اور اگر میرے ہوتے ہوئے اگر وہ قرآن بدل دیتے اور کوئی اور کتاب لے آتے تو قرآن ہمارے لیے ختم ہو گیا تھا یہاں تک۔ اور پھر نور الدین نے، پہلے خلیفہ نے اور مرزا غلام احمد قادیان نے میرے سامنے ہی بہت سی باتیں بیان کی، جو غلام احمد قادیان جو اللہ کے نبی ہیں مجھے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کثرت کے ساتھ آمدی آئے اور خدا کے مشن کی طرف، نیا آسمان اور نئی زمین، تو آپ مہربانی کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ان رازوں کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ یہاں خدا کیا معاملہ ہے، جو جماعت احمدیہ خدا کی طرف آئے گی میں بھی آگے جاتا رہوں گا، مجھے بھی اور نور ملے گا۔ تو وہاں ذاتی معاملات نہیں رہ جاتے روح کی دنیا میں، وہاں معاملہ رہ جاتا ہے جس کے پاس جتنا نور ہوگا، جتنی عنایات ہوگی، وہ آگے آگے سفر کرتا رہے گا۔ تو اسی بنا پر آپ نے بیعت کی اور کہا میں آپ کے ساتھ اس عہد کے ساتھ کہ اب خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو نور الدین کہتے ہیں کہ جو پہلے خلیفہ ہیں، اتنی باتیں ہو چکی تھی میرے اور محمود کے درمیان کہ میں اسے خلیفہ نہ بناتا اور مروسی خلافت میں نہ آنے دیتا، بلکہ کسی اور کو لے کے آتا تاکہ یہ خلافت گھر کی بانڈی نہ بن جائے۔ لیکن میں وعدہ دے بیٹھا تھا، اور وعدہ تو میں نے پورا کیا، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ جو مجھ پہ جب میری وفات کا وقت آیا تو میں بہت پریشان بھی تھا، اور بیماری کی حالت میں مجھے پتا تھا کہ کون سے فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنا دوسرے خلیفہ محمود صاحب کی طرف، اور جو غلام احمد قادیان کے بیٹے بھی ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ بیٹے ہیں، لیکن وہی ایک بات آ جاتی ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، جب نزدیک آئے نا کوئی چیز تو خدا کی ذات کہتی ہے جو چھپا کے کرو گے میں کھلا کھلا دکھاؤں گا روح کی دنیا میں، نہ کسی نبی کا لحاظ کروں گا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی مخلوق کا۔ اور روح کی دنیا میں ارواح ننگی ہو جاتی ہیں، سب کچھ چھاپ لگتی ہے ان کے چہرے پہ، ان کا عقیدہ، ان کا تعصب، ان کی خود غرضی، جو
زہر انہوں نے اپنی روح میں ڈالا ہوتا ہے، وہ کھلا کھلا دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے. لہذا جب ارواح جاتی ہیں روح کی دنیا میں تو انہیں کہا جاتا آج اپنا امان نامہ یہ لے، اپنے ہاتھ میں لے گئے، خود ہی پڑھ لے اور دیکھ لے تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو محمود صاحب میری بیعت کر چکے ہیں، اور محمود جو خلیفہ دوم ہے، نمبر 2 خلیفہ ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا میں مختصر بیان کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. وہ جو ترازو میں تولا گیا تو ہوا یہ کہ جو پازیٹیو تھا حساب، اس کے حساب سے کہ بھئی یہ تیری دنیا ہے اور یہ جو تم نے بگاڑ پیدا کیا ہے اس کے لیے تو یہ نیچے جانا پڑے گا. تو جب نیچے جاتے ہیں تو محمود صاحب پر بوجھ پڑا آ جاتا ہے، روح پہ بوجھ پڑتا ہے. تو جو محمود نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اور بتایا کہ کیا کیا ہوا، لیکن یہاں جو کہنا ہے وہ یہ ہے صرف مختصر کہ محمود بنیاد رکھتے ہیں خلافت کو اس طریقے سے استعمال کہ اسے موروثی خاندانی خلافت بنا دیا جائے. بہت کچھ تبدیل بھی کیا، اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اور ان میں تبدیلیاں کرتے ہوئے چاہا کہ اب یہ خاندان کے سرکل میں ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں جیسے کیتھولک سسٹم تھا، جنہوں نے پھر خاندانی اجارہ داری، یعنی کہ بس یہی کیتھولک فیصلے کر سکتے ہیں. یہی بات معاویہ نے شروع کی وراثت کی، اور یزید کو اپنا جو بیٹا تھا اس کو موروثی خاندانی سرکل میں لے آنا. تو محمود صاحب پر جب نیچے جاتے ہیں، اب یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کتنا رہنا ہے، جو اچھی پازیٹیو جگہ جس میں اچھے اعمال کیے، اور نیچے کتنا عرصہ رہنا ہے. اس میں نہ کسی نبی کو بخشا جاتا، نہ غوث کو، نہ نبی کو، نہ صدیق کو، نہ غوث کو، نہ کوئی کتب ہو. کتب اور غوث ایک ہی ہے. نہ کسی ابدال کو، نہ کسی صوفی کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. وہ یونیورسل قانون ہے، میزان، اس میں پرکھا جاتا ہے. تو یہ جو خرابیوں کی بنیاد آئی، یہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے موروثی خلافت خاندانی، جس کے اندر ان اصولوں سے انخراب کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا جو رکھے گئے تھے. اب ہم آتے ہیں تیسرے خلیفہ کی طرف. یہ مذہبی ہیں، ان کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ نور نہیں ہے ان کے پاس، اور میں ان کی نجی زندگی میں نہیں جاؤں گا. لیکن چوتھے خلیفہ کے پاس ہم آتے ہیں. اب کہنا یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ جو ہے مرزا طاہر، ان کے پاس نور بھی تھا، روح کی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس نور میں اندھیرا کیسے آ گیا؟
ان پہ الہامات بھی تھے، یعنی کہ خدا کے الہام ہوتے تھے ان پہ، اور وحی بھی ہوتی تھی ان پہ، اور ان کو بہت سی باتیں خدا تعالیٰ نے چاہی، ان پہ بھی بارش برسی اور چاہا کہ ان کو تبدیل کر کے وہ باتیں سامنے رکھوا دے تاکہ جماعت احمدیہ کا مستقبل اور آگے کشادہ ہو جائے، اور یہ جماعت جو صرف دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا زندہ خدا سے تعلق ہے، لیکن نبی ایک بھی نہیں آتا، تاکہ یہ جماعت میں نبی بھی آنا شروع ہو جائے، تاکہ یہ رستہ جو ہے اتنا کشادہ ہو جائے کہ جماعت احمدیہ پھر جو نبی آئیں گے احمدیت کے اندر، وہ جو پرانی غلطیاں ان کا ازالہ کر دیں گے۔ یہ کام کرنا چاہیے تھا غلام احمد قادیان کو، جیسے میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ خدا نے کیا کہا تھا اور غلام احمد قادیان نے نہیں کیا، خدا نے کیا راز الہی بیان کیے تھے اور کیا اور کرنے تھے اگر یہ ہجرت کر جاتے، پھر اسلام بھی نہ رہتا، پھر خدا ان سے ہی شروع کر دیتا نیا آسمان اور نئی زمین، پھر ان سے ہی مذہبوں کی صف لپٹ جاتی، مذہبوں کی صف لپیٹ دی جاتی، پھر ان کے ذریعے سے ہی انگلینڈ میں، کیونکہ انگلینڈ ایسی چنی ہوئی قوم تھی جیسے کہ عیسیٰ کے دور میں، عیسیٰ ابن زکریا کے دور میں پہلے بنی اسرائیل تھا، اگر وہ انکار کر دیں اور تعلیمات سے، لیکن وہ راز الہی تو عیسیٰ نے بیان ہی نہیں کیے، تو دوسری چنی ہوئی قوم تھی روم۔ اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کو اس لیے چنا گیا تھا جیسے کالونی تھی وہ انگلینڈ کی، بنی اسرائیل کو بھی اس لیے چنا گیا تھا کہ وہ روم کی کالونی تھی، پیرالل بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر انڈیا کے اندر مسلمان ناک میں دم کرے، ان کا کام ہی یہی ہے، نبیوں کو ستانا، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کا انکار کر دینا، اسی وجہ سے ان کے نبی کے منہ سے ان پہ لعنت ہو گئی۔ تو پھر یہ تھا کہ ہجرت کر جا، اور وہ ہجرت انگلینڈ کی طرف تھی، پھر وہاں سے ایک نئی تعلیمات کا آغاز ہو جاتا جو اب میں دے رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اگر میں آتا بھی بعد میں تو خدا کے معرفت راز الہی کے خزانے کوئی خشک تھوڑی ہو گئے، وہ تو پھر ابتدا ہو جاتی۔ پھر غلام احمد قادیان جو تھے وہ نیا آسمان اور نئی زمین کی تعلیمات دی جاتی جو اب مجھے دی گئی ہیں، اور پھر وہ انگلینڈ سے وہ تعلیمات پھیلتی یورپ کی طرف۔